السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا آنا ہے یہ پورے پاکستان کو پتا تھا۔ جس دن یہ کیس شروع ہوا تھا اس دن پتا تھا کہ یہ کیسز کیوں بنائے گئے ہیں، ان میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہوں گی۔ اس میں کوئی خبر نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، لیکن خبر یہ اس لیے بڑی بن گئی کہ ایک تو کل پچھلے 3-4 دن سے صحافی بتا رہے تھے، اچھا پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ 7 سال اور عمران خان کو 7 سال سزا ہوگی، بشرا بی بی کو اس سے کم ہوگی، پھر معاملہ 10 سال تک گیا، کیونکہ یہ اس لیے سزا بڑھتی گئی عمران خان صاحب کی کہ پس پردہ جو عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفرز کی جا رہی تھیں، عمران خان اڑتے گئے، آگے سے عمران خان سخت رد عمل دیتے گئے، سخت جواب دیتے گئے، جتنی عمران خان کے لہجے میں تلخی بڑھتی گئی اتنی سزا بڑھتی گئی۔ اور کل رات مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں، اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ان کے اوپر تنقید نہیں بنتی، کیونکہ ان سے پہلے بھی بہت سے کیونکہ وہ تو ایک اپرائٹ جرنلسٹ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور خواتین اینکرز میں بہترین اگر میں 1 یا 2 خواتین اینکرز کو سمجھتا ہوں ان میں سے ایک ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہر بخاری صاحبہ ٹاؤٹ ہیں۔ وہ ایک اپرائٹ جرنلسٹ ہیں، ظاہر ہے ان کو ایک سورس نے خبر دی، انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا، لیکن ٹاؤٹس بھی پہلے سے بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا۔ تو اب فیصلہ وہی ہے جو کل سے بتا دیا گیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو 7 سال سزا، عمران خان صاحب کو 14 سال۔ وجہ یہی ہے کہ 3 بار کیس کا فیصلہ ڈیلے کیا گیا، 3 بار عمران خان کو کہا گیا خان صاحب مان جائیں سزا بڑھ جائے گی۔ عمران خان نے آج بھی کہا کہ 14 سال 40 سال بھی سزا سناؤ تو میں وقت کے یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ اس جرأت کو، اس بہادری کو، اس دلیری کو آپ کیا اس سے کیا لڑ سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، کچھ اور لوگوں کے ٹویٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں آج بشرا بی بی جس طرح سے خود پہنچی وہاں پہ گرفتاری دینے کے لیے، وہ بشرا بی بی جن کے بارے میں ٹاؤٹس یہ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے، بھائی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں آپ کی طاقت بنوں گی، آپ کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ بشرا بی بی فیصلے سے پہلے بروقت، وہ پہلے جس ٹائم پہ آتی ہے اس سے بھی پہلے آج وہاں پہ پہنچی کہ یہ تاثر نہ جائے کہ لیٹ ہو گئی ہیں، آ نہیں رہی، پہلے وہاں پر پہنچی اور ان کو گاڑی ڈراپ کر کے ہمارے دوستوں نے وہاں پہ ٹویٹ کیا کہ عامر سید عباسی صاحب نے کہ گاڑی واپس آ گئی، یعنی اتنا ان کو فیصلے کا پہلے پتا تھا کہ انہوں نے اندر گاڑی روکی بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا گاڑی واپس چلی جائے، مجھے اتار کے بس مجھے سزا ہونی ہے۔ اور وہ اپنا پچھلی بار بھی سامان سارا لے کر آئی تھی، اور مشال یوسفزئی نے اور سب نے وہاں سے رپورٹ کیا تھا۔ آج بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا مغیث علی صاحب کا ٹویٹ کہ مشال یوسفزئی وہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری نہیں ڈالی جا رہی، شاید ان کو دوبارہ بنی گالہ ان کا شفٹ کرنے کا پلان ہے۔ حالانکہ بشرا بی بی پہلے کیس لڑ کے عدالت میں اور خود بنی گالہ سے جو ہے وہ اڈیالہ شفٹ ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ کا تیسری بار کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا چیک کر لیجئے گا، یہ پہلا کیس ہے جہاں پہ ایک خاتون اپنے آرام دہ گھر میں قید کاٹنے کے بجائے کہہ رہی ہے عدالت گئی ہے، کیس لڑا ہے، کیس جیتا ہے، اور کہا ہے کہ میں عام خواتین قیدیوں کی طرح رہنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے وہ بہادری، یہ ہے وہ دلیری، یہ ہے وہ طاقت بشرا بی بی کی، جو عمران خان کی طاقت بن رہی ہے، جو کمزوری نہیں بن رہی۔ اور بشرا بی بی کو کسی کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران خان کی بیوی ہونے کی، اور تو کوئی ان کا جرم نہیں ہے، صرف یہ باپردہ خاتون ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ عمران خان کو کمزور کرنا ہے۔ لیکن عمران خان کمزور نہیں ہو رہا، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ عمران خان جو عدت جیسے مکروہ، نیچ اور گندے کیس میں نہیں ٹوٹ سکا، اس عمران خان کو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بنائی گئی یونیورسٹی کے اوپر سزا دے کر توڑنا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی میں ان لوگوں کے اب ذہنی پستی کا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا دماغ بیچاروں کا موف ہو گیا ہے، ان کے دماغوں کے پردے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، دماغوں کی کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں، بھوسے کے بھی علاوہ کچھ چیز دماغ میں بھر گئی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان القادر کیس میں عمران خان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ او بھائی کو خدا کا خوف کرو، جو شخص عدت جیسے کیس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عدت کیس کی اپیل میں جب میں موجود تھا شاہ رخ ارجمان صاحب کی عدالت میں، تو جو وہاں پہ دلائل ہوئے، میں نے کہا یار کیسے عمران خان کے سامنے دلائل ہوئے ہوں گے، مطلب کوئی بھی ہو تو وہ اس کا اعصاب کے اوپر کنٹرول رکھنا ناممکن ہے، لیکن عمران خان نے وہ کر دکھایا، بشرا بی بی نے وہ کر دکھایا، ان کو کوئی وہ نہیں توڑ سکے کسی طرح سے ان تمام گھٹیا کیسز سے۔ پہلے آپ نے 4 کیسوں میں سزا دی ہے، یہ 5ویں میں دی ہے۔ دیکھیں اس وقت جس کے خلاف یہ نظام جتنی بڑی کارروائی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ عزت دے گا، اس کو لوگ اتنی زیادہ احترام دیں گے، اس کو اتنا مقام اور مرتبہ دیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج
ارشد شریف صاحب جان سے چلے گئے, آج ہر گھر میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. بھائی پچھلے 2.5 سال میں کئی ہمارے صحافی اس دنیا سے چلے گئے, کئی اور دیگر لوگ پرومیننٹ لوگ اس دنیا سے چلے گئے, کوئی طبعی جن کی کسی کی موت آئی, کوئی موت کا وقت مقرر نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت چلا جائے, کئی ایکسیڈنٹ میں چلے گئے, کوئی کسی طرح سے چلے گئے. لیکن آج اگر پورے پاکستان میں اوورسیز پاکستانی ہوں, پاکستان کے اندر لوگ ہوں, عمرے پہ جانے والے ہوں, حج پہ جانے والے ہوں, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں یا خانہ کعبہ کے سامنے ہوں, زیارات پہ جائیں, کربلا میں موجود ہوں, کہیں جہاں بھی کوئی مسلمان جاتا ہے تو ان کی اکثریت جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ عمران ریاض خان سے. کیوں؟ وہ جبری طور پر گمشدہ رہے. اسی شدت سے جس کے خلاف جتنی اس نظام نے کارروائی کی ہے اتنی ہی اس کی معاشرے میں عزت ہے, احترام ہے, مقام ہے اور مرتبہ ہے. اور جس کے بارے میں تھوڑا سا شک بھی پڑ جائے کہ وہ اس نظام کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ نشان عبرت بن جاتا ہے, لوگوں کے نزدیک نفرت بن جاتا ہے, لوگ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. یہ حالات ہیں تو عمران خان کی عزت, احترام, مقام, مرتبے میں اضافہ ہوگا. کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا جرم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یونیورسٹی بنانا ہے. پھر ایک چیز اور جو میں نے ٹویٹ کیا, پھر ہمارے دوست احمد وڑائچ وہ بہت شاندار ریسرچ کرتے ہیں, بڑی اچھے ٹویٹس کرتے ہیں, قسمت خان زمری بھی بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. احمد وڑائچ نے اس کو روپی میں کر کے لکھا کہ جس طرح سے میں نے جیسے فیصلہ ہے, میں نے کہا تو بہت بڑا بلنڈر ہے اس فیصلے میں. نون لیگ اور اس نظام کے ٹاؤٹس اور گماشتے جو ہیں وہ مسلسل پچھلے 2-2.5 سال سے یہ شاہزیب خانزادہ اور یہ سارے ان کے ذریعے نیریٹو بنایا جاتا رہا, اور کہ اس القادری کیس کے اوپر, اور نون لیگ یہ کہتی تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کی عمران خان نے کرپشن کی ہے. 100 اور نون لیگ کیا کہتی تھی؟ پاکستان کی تاریخ کا وہ کہتے تھے سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے. حالت یہ ہے کہ اس فیصلے میں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے, یعنی 14 سال قید کے بعد جو جرمانہ ہوا ہے وہ 10 لاکھ روپے ہوا ہے. کوئی عقل کے اندھو, مطلب اتنی تو کم از کم کر لو, پتہ آپ کو بھی ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, پتہ آپ کو بھی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, کل ہم ملٹری کورٹس کیس سن رہے تھے تو ایک وکیل صاحب آ کے بیٹھے تو مجھے ایک رپورٹر نے آ کے کہا کہ القادری کیس اس نے لکھا ہے. کہتے ہیں القادری کیس کا فیصلہ اس نے لکھا ہے. وہ ایک بہت بڑی مالدار شخصیت ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ان کے وکیل ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے لکھا ہے کیونکہ اس بار کہا گیا تھا کہ یار کوئی لائق وکیل ڈھونڈو, کوئی فیصلہ تو ایسا لکھے کہ ہائی کورٹ کو بات بنے. تو کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ لکھا ہے. تو یہ تو حالات ہیں, یہ تو اوقات ہیں ان فیصلوں کی. یعنی آپ دیکھیں کہ یحییٰ افریدی اور عامر فاروق صاحب کے نیچے جو عدلیہ ہے اس میں جج جو ہے وہ فیصلہ بعد میں سناتا ہے, میڈیا کے پاس پہلے اور پہنچ جاتا ہے, صحافیوں کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح سے پھر اور بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو دیکھیں اس میں اگر نون لیگ کا یہ بیانیہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی روپی میں جو کر کے لکھا ہے احمد وڑائچ صاحب نے, 65 ارب روپے بنتے ہیں. 65 ارب کی کرپشن کا جو انہوں نے بنایا نیریٹو, سزا کتنی ہوئی؟ 10 لاکھ روپے. اور یار کوئی خدا کا خوف کر لو یار, 65 ارب کی سزا ہی کرا دیتے. بھائی جج, یہ فیصلہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے گٹر میں جانا ہے, جیسے پہلے فیصلے اس گٹر میں گئے ہیں. یعنی 2 میں تو عمران خان باعزت بری ہو چکا ہے, عدت کیس میں اور سائفر کیس میں, اور توشہ خانہ نیب ریفرنس میں نیب خود جا کے کہہ چکا ہے کہ آپ ریمانڈ بیک کریں. تو 3 میں تو عمران خان بری ہو چکا ہے پہلے. تو 3 میں جب وہ بری ہو چکا ہے تو جو چوتھا ہمایوں دلاور والا ہے اس میں بھی عمران خان نے بری ہونے, اس میں بھی عمران خان بری ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی کوئی آپ ایسی چیز تو لکھوا دیتے کہ 65 ارب ریکوری کا حکم, کوئی پتہ تو چلتا کہ 65 ارب کی عمران خان نے کرپشن کیا. 10 لاکھ جرمانہ 65 ارب کے کرپشن کے اوپر, 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر 10 ارب کی ریکوری جرمانہ. مطلب اسی ایک پوائنٹ کو اوپر ہی ان کا سارا بیانیہ برباد ہو گیا ہے, بڑھ گیا ان کا بیانیہ. یہ ہے ان کی حیثیت اور اوقات. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.